بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی بی پاک دامن کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھیں اور کس طرح کربلا سے لاہور پہنچی۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ بی بی پاک دامن کا نام بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا ہے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی دختر اور حضرت ابو الفضل عباس کی بہن ہے، اور آپ کا مزار اقدس لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا اسم گرامی لسان اللہ مولا علی علیہ السلام نے رکھا۔ آپ کا اسم گرامی رقیہ رکھا گیا، جس کا مطلب ارم، درود، وظیفہ اور تعویذ کے ہے۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا فاطمہ کلابیہ بنت حزام ہے، جن کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت عقیل کے بیٹے جناب مسلم کے ساتھ ہوئی، جو کہ سفیر حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت امام حسین کو لوگوں نے کوفے کی جانب دعوت دی تو حضرت نے حضرت مسلم کو سفیر حسین بنا کر کوفے کی جانب بھیجا۔ آپ اپنے ساتھ اپنے دو فرزندوں محمد اور ابراہیم کو کوفے لے گئے، جنہوں نے واقع کربلا کے بعد شہادت پائی۔ حضرت رقیہ، جو کہ دختر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ام البنین سلام اللہ علیہا ہیں، تو آپ کے فضائل بیش بہا ہیں۔ آپ جناب عباس کی بہن ہیں، جن کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بیٹا کہا۔ آپ ایک انتہائی پاکیزہ خاتون تھیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام 61 ہجری کو والد کربلا ہوئے اور آپ نے 9 محرم کو بیبیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، انہوں نے عرض کی کہ یا اخی، ہم تم کو ایسے حال پر اختلال میں چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اگر ایسا کریں تو بروز قیامت جناب بی بی فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نور چشمان، میں مجبور ہوں، حکم مرتضوی ایسا ہی ہے، مراقبہ کر کے دیکھ لو۔ ناچار بیبیوں نے عرض کی کہ ہم تابع دار ہیں، جہاں حکم ہو چلی جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہند جانے کا تم کو ارشاد ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے دونوں فرزند آپ کے پاس رہیں تاکہ آپ کے قدموں پر شہادت پائیں۔ آخر بردوقت حضرت نے قبول فرمایا اور بیبیاں ہند روانہ ہوئیں۔ دوسرے روز واقعہ کربلا میں شہادت حضرت سید مظلوم کا سنا، بہت گھبرائیں، مگر بخیال تعمیل حکم چلی آئیں۔ آپ 6 خواتین، جن میں حضرت بی بی رقیہ اور حضرت مسلم کی بہنیں اور بیٹیاں حضرت ام ہانی، ام لقمان، اسما، رملہ اور زینب ہیں۔ آپ 10 محرم یعنی روز عاشور کے 10 دن بعد 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو لاہور میں آ پہنچی، اور یہاں مقام خانقاہ اس وقت ایک ٹیلہ تھا۔ اس پر گھبرائیں۔ اس زمانے میں گرد و نواح اس مقام کے کوئی ٹھٹی یعنی بستی راہبوں کی تھی۔ جب بیبیاں یہاں پہنچی تو راہبوں کے آتش کدے سرد ہو گئے اور بستیوں میں فطور و خلل پڑ گیا، تو انہوں نے جوتشیوں سے باعث اس تہلکہ کا پوچھا۔ سب نے سوچ بچار کر کے کہا کہ یہاں کوئی اہل اللہ عرب تر کر کے آئے ہیں، یہ ان کی برکت کا اثر ہے۔ انہوں نے بعد دریافت ان کی طلب کے واسطے ملازم بھیجے کہ ان کو بلا لائیں۔ اس امر سے یہ بیبیاں حیران ہوئیں کہ یا الہی، ہم ستم رسیدہ ہیں، اول جدائی برادران اور واقعہ کربلا ہوا اور پھر ملک بیگانہ چلی، حتیٰ کہ کوئی ہماری بولی بھی نہیں سمجھتا۔ اس سے آپ ان کے پاس تشریف نہ لے گئیں۔ جب یہ خبر راجہ کو پہنچی کہ وہ تشریف نہیں لائیں تو ان کے سردار نے ولی عہد کو بھیجا اور کہا کہ یا تو اپنے ہمراہ ان کو لائے، اپنی کلمروں سے نکال لے آنا، اور نام اس راجہ کا کنور تھا، اور بعضوں کے نزدیک مہاجرن اور اس کے بیٹے کا نام بکر ماں سہائی
تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ بیبیاں تشریف لائی تھیں تو اس وقت 704 آدمی ولی اللہ حافظ قرآن اور بزرگ ان کے ہمراہ تھے۔ جب وہ کنور حضرت کے پاس آیا اور حکم راجہ کا سنایا تو آپ نے پہلے یہ منت فرمائی کہ بابا ہم غریب ہیں، مسافر، ستم رسیدہ اور بے خانمہ، ظلم کشیدہ ہیں اور راز حد بے کس ہیں، برائے خدا ہم کو تکلیف نہ دو، اور اگر ہمارے یہاں رہنے سے ناراض ہو تو ہم چلی جاتی ہیں، اور ماں سوائے اس کے ہمارے مذہب میں سترداری کا حکم ہے، اس واسطے ہم راجہ تک نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں اور راجہ صاحب کی طرف سے آپ کو پکڑنے پر مامور ہوں۔ آخر بی بی صاحب نے راجہ کے لڑکے کو اپنے پاس طلب کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو رویا اور حضرت کے قدموں پر گر کر درخواست تعلیم و تلقین دین اسلام کی اور صدقے دل سے مسلمان ہوا۔ جب یہ خبر راجہ کو پہنچی تو وہ نہایت مطرود ہوا، تمام ہندوؤں کو بلا کر شورش مچا دی۔ اس سے بی بی صاحبہ بہت خائف ہوئیں اور جناب الہی میں عرض کی کہ یا اللہ، ابھی خوف حادثہ کربلا ہمارے دلوں سے نہیں گیا کہ دوسرا حادثہ عظیم برپا ہوا ہے۔ ہم چاہتی ہیں کہ پس پردہ ہو جائیں، یا الہی زمین کو حکم دے کہ ہم کو امان دے۔ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور اسی وقت زمین میں شگاف ہو گیا اور تمام بیبیاں اس میں سما گئیں، اور پوشیدہ ہونے سے پہلے بہت اشخاص ہمراہیاں کو آپ نے رخصت عنایت کی اور فرمایا کہ اپنے اپنے وطنوں کو چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ اتباعاً حکم چلے گئے، اور صرف 4 حافظ جن کے نام یہ ہیں ابو الفتح، ابو الفضل، ابو الکلام اور عبداللہ، حضرت کی خدمت میں باقی رہے، اور قبریں ان کی بی بی تنوری کے غرب رو پہ موجود ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہی زمین میں سما گئے۔ جب کنور نے ان کی کرامت دیکھی تو صدقے دل سے فقیر ہو گیا اور مجاور ہو بیٹھا۔ اس وقت حضرت بیبیاں کے 2 پلے بروئے زمین نظر آئے تھے۔ اس نے ان نشانوں پر قبور بنائی۔ چند روز وہ پلو نظر آتے رہے، پھر وہ بھی ناپید ہو گئے۔ جب کفار نے یہ کرامت دیکھی تو دم بخود ہو گئے اور کئی ایک ایمان لے آئے۔ مشہور ہے کہ جب وہ کنور مسلمان ہو گیا تو بی بی صاحبان نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور بعد میں وہ عبداللہ خاکی کے نام سے معروف ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام جمال رکھا گیا تھا۔ الغرض اس کی اولاد اب تک مجاور خانقاہ ہے اور راجپوت کہلاتی ہے۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا عرف عام میں بی بی حاج کے نام سے مشہور ہیں۔ اس طرح باقی بیبیاں بھی بی بی تاج، بی بی نور، بی بی حور، بی بی گوہر اور بی بی شہباز کے نام سے مشہور ہیں۔ 7 سے 9 جمادی الثانی کو تمام اہل سنت اور اہل تشیع حبدران اہل بیت مل کر بی بی کا دن یعنی عرس شریف مناتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔